باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اہل بیت اطہار کی مودت کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر کشاف کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے اہل بیت اطہار کی مودت کا مطالبہ کیا بطور اہل رسالت۔ صرف میں دو تفاصیل سے آج صرف احادیث کی روشنی اہل بیت اطہار کی مودت کیوں ضروری ہے، اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو دین اپنے پیارے پیغمبر کو دے کر بھیجا، اس دین میں اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ اور حیثیت کیا ہے۔ اور یہ جو ہم کلمہ پڑھ کر مومن ہو جاتے ہیں، اس ایمان میں اہل بیت اطہار کی اہمیت اور اہل بیت اطہار کی حیثیت کیا ہے، بے شمار آیات اور احادیث کا ذخیرہ اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت سے اور ان کے ساتھ تعلق، خلوص کا تعلق اور تعظیم و اکرام کے تعلق کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ سورہ شورى کی ہے، اس کے ذیل میں جو احادیث آئی ہیں علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھی اور علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں لکھی ہیں۔ میں صرف وہ احادیث پڑھوں گا اور ان کا ترجمہ کروں گا۔ صرف دو کتابوں کی احادیث سنا رہا کہ اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت کیوں ضروری ہے، اور اہل بیت اطہار کی مودت کا اجر کیا ہے، اور اہل بیت اطہار سے اگر بغض رکھے تو اس کی سزا کیا ہے، اور یہ جنت اور دوزخ اللہ رب العزت نے کیوں تخلیق کی ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ یہ سب اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت کا اجر جنت ہے، اور اہل بیت اطہار سے دوری اور ان سے بغض کا نام جہنم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مر کر بندہ جنتی ہو یا جہنمی ہو، بندہ زندہ بھی ہو تو جنتی بھی ہوتا ہے، جہنمی بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق ہے محبت کا اور غلامی کا اور خلوص کا تعلق ہے، دل کا اور روح کا تعلق ہے، تو بندہ بھلے ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوا ہو، پتھر کا سرانہ لے کر لیٹا ہو، وہ جنت میں ہوتا ہے۔ اور اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق نہیں، محبت اور مودت کا، بغض ہے اور عناد ہے اور عداوت ہے، تو بڑے بینک بیلنس ہو، بڑی لگژری گاڑیاں ہوں اور محلات ہوں اور انٹرنیشنل لیول کے گدے اور تکیے بچھے ہوں، تو بے شک ظاہر کی زندگی کتنی سہولتوں سے بھرپور کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی مودت کا اجر ہے اللہ رب العزت کی جنت، اور اہل بیت اطہار کی بغض کی سزا ہے جہنم۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ جنت تو بنائی، مگر جنت کو سجایا کیسے ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت کو دو ستونوں سے سجایا۔ عرض کیا گیا وہ دو ستون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک حسن ہے اور دوسرا حسین۔ جنت کو سجایا دو ستونوں سے، اور قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، آل اطہار بھی ہیں، نیک اور سارے لوگ بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، جب جنتی جنت میں چلے گئے اور جنت کو اپنی رونقیں مل گئی، حور و غلمان پہلے موجود تھے، ملائک پہلے موجود تھے،
ہے مولا تو نے مجھے کہا تھا میں تجھے سجا دوں گا، میں تجھے سجا دوں گا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں جنت میں نے تجھے سجانا ہے، میں تجھے سجاتا ہوں اور میں نے تجھے سجا دیا ہے، تو نے ابھی اپنا میک اپ دیکھا نہیں۔ جنت کہتی ہے مولا کیسے سجایا ہے مجھے؟ کہا دیکھتی نہیں، میں نے تجھے حسن بھی دے دیے، حسین بھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت حدیث میں آتا ہے فماست الجنت کماست العروس من غیرہا، تو جنت اس وقت شرمائے گی جیسے دلہن اپنے دولہے سے شرماتی۔ جب حضور نے یہ کہا نا، فرمایا کہ اللہ فرمائے گا یہ دیکھ میں نے تجھے حسن دے دیے اور حسین دے دیے، جب یہ بات رب جنت سے کہے گا تو جنت ایسے شرمائے گی جیسے پہلی رات کی دلہن اپنے دلہے سے شرماتی۔ یہ تو جنت کا حال ہے، یہ مقام ہے جنت میں۔ اللہ رب العزت نے سرکاری عطا فرما دی علی المرتضیٰ کو، فرمایا اس وقت تک کوثر کا جام کسی تک نہیں پہنچے گا جب تک علی اشارہ نہیں کرے۔ کوثر کیا ہے؟ ایک تو وہ حوض ہے جہاں وہ جنت میں، مفسرین نے لکھا اسی کوثر سے مراد حسین بھی ہے، اسی کوثر سے مراد فاطمہ بھی ہے، اسی کوثر سے مراد زین العابدین بھی ہے، گویا اسی کوثر سے مراد آل اطہار کا ہر فرد ہے۔ تو کوثر کا جام یعنی اگر فاطمہ ہو، اگر حسین ہو یا زین العابدین یا آل اطہار، تو آل اطہار کی مودت جس کے من میں ہوگی اسی کو کوثر کا جام ملے گا، یعنی اسے یہ سند ملے گی کہ یہ کوثری ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوثری لوگ ہیں، انہیں یہ سند ملے گی، وہ پانی پیئیں گے عجب مہک ہوگی اور وہ خوشبو ان کے تن بدن میں آ جائے گی، وہ جدھر سے گزریں گے اعلان ہو جائے گا کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ کوثری جا رہے ہیں، یہ آل اطہار کے دیوانے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مودت کے ذہن میں حضرت علامہ قرطبی اور حضرت علامہ زمخشری نے اپنی تفاسیر میں جو لکھا، یہ میں صرف 2 تفاسیر لے رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل اطہار کی مودت میں مر جاتا ہے اور آل اطہار کی آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے، وہ یوں ہی نہیں مرتا، وہ شہید ہوتا، وہ شہید ہوتا۔ اب شہید جو محبت والا ہے، محبت میں مرنے والا شہید ہے، تو خود جو اس کے نام پر اپنے تن من دھن کو قربان کر رہا ہے، اس کی شہادت کا عالم کیا؟ اس شہید کی محبت میں مرنے والا شہید ہے۔ ہم جیسا گناہگار بھی ہو سکتا ہے، مگر من میں مودت ہے، محبت ہے اہل بیت اطہار کی، تو آقا فرماتے ہیں وہ شہید مرا۔ تو جو خود شہید ہوئے ہیں ان کی شہادتوں کا عالم کیا ہوگا کربلا میں۔ پھر فرمایا رسول کائنات نے اللہ خبردار من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، وہ جتنا بھی گناہگار تھا مگر مرا وہ آل بیت اطہار کی محبت میں ہے، جتنا بھی گناہگار تھا مرا بعد میں ہے، اللہ نے بخش پہلے آل بیت کی محبت میں مرنے والا جس قدر بھی گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ محبت میں مرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ اب ایک ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، پھر جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر، اور اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں خیر الخطائین التائبون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ مگر آل اطہار سے مودت کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر اسے توبہ کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، اچانک موت آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کہیں سیلاب میں، زلزلے میں کہیں آ گیا، وہ تو اپنی زندگی گزار رہا تھا نا علل ترلوں میں، گناہوں میں، مگر سینے میں آل اطہار کی مودت تھی، دل میں آل اطہار کی محبت تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جیسا ہی گناہگار تھا
तौबा करने की मोहलत नहीं मिली, मगर दिल में आले अतहार की मवद्दत थी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं गोया उसने तौबा कर लिया, उसने तौबा कर ली। क्यों कि अगर तौबा ना करता तो आले अतहार की मवद्दत अंदर न होती। आले अतहार की मवद्दत और मोहब्बत का होना इस बात की दलील है कि गुनाह तो करता है मगर दिल में तौबा का ध्यान रखता। फिर फरमाया अला व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुमिनन मुस्तकमिल ईमान। ये जो शख्स आले अतहार की, आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है, माता मुमिनन, वो मोमिन मरता है। पता नहीं लोग उसके बारे में क्या क्या कहते होंगे, क्या ध्यान रखते होंगे, कितनी बातें करते होंगे, मगर हुजूर फरमाते हैं बस कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ आले अतहार से मोहब्बत करता। तो जब वो मरेगा तो वो मोमिन मरेगा, मुस्तकमिल ईमान। और जो कुछ भी करता रहा है मगर आले अतहार की मोहब्बत उसके सीने में थी, वो कामिल ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुआ है। हम आम लोग जितने भी हम हैं, अमूमन कौन ये दावा कर सकता है कि वो कामिल ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो रहा है? कौन ये दावा कर सकता है? जैसा भी मोमिने कामिल क्यों न हो, कहीं न कहीं कोई ना कोई लफ्ज़ उसके अंदर और कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई खता, कोई ना कोई गलती सरजद हो जाती है। इबादत में भी, मुआमलात में कौन ये दावा कर सकता है कि उसकी इबादत भी कामिल है और उसके मुआमलात भी कामिल है? मगर रसूल कायनात फरमाते हैं कुछ भी नहीं किया, दिल में आले अतहार की मोहब्बत थी। आका फरमाते हैं वो मोमिन भी मरा और यूं ही मोमिन नहीं मरा बल्कि कामिल ईमान के साथ उसे मौत आई। ये वो मर्तबा है आले बैत अतहार का। और मवद्दत आले बैत अतहार इसलिए जरूरी है कि हर अमल बाद में है, आले बैत अतहार की मवद्दत कुरान और हदीस की रूह से पहले है। ये अगर दामन में है, इससे सीना अगर भरपूर है, रोशन और मुनव्वर है, तो मुआमलात और इबादत में कहीं कमी भी रह जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कमी की तरफ देखता नहीं है। आले अतहार की मवद्दत के तुफैल उसके ईमान को भी तस्लीम कर लेता है और उसकी तौबा को भी बगैर तौबा किए तस्लीम फरमा लेता है। फिर फरमाया अला व मम मात अला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलिकुल मौत बिल जन्नह सुम्मा मुनकिरुन व नकीर। कि जो आले बैत अतहार की मवद्दत में मरता है तो इज़राइल उसके पास कैसे आता है? वो आता है उसके सांस लेने से पहले, उसकी जान लेने से पहले उसे जन्नत की खुशखबरी देता है। ये हदीसें हैं और मैं ये तफसीर की किताबों से पढ़ और इन हवालों का मैं खुद जिम्मेदार। किसी को चाहिए ना, मैंने वैसे साथ लगा दिया। हुजूर फरमा रहे जो आले बैत अतहार की मवद्दत में मरता है, इज़राइल जब आता है, मलिकुल मौत जब आता है, उसकी जान लेने से पहले उसे जन्नत की खुशखबरी दे देता है। और यहीं तक खत्म नहीं किया, फिर फरमाया जब उसे दफन कर दिया जाता है वो मुनकिरुन व नकीर, तो फिर कब्र में जाकर मुनकिर नकीर सवाल करने से पहले उसे जन्नत की खुशखबरी दे दे। ये है आले बैत अतहार की इज्जत व नामूस, आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के रसूल के। ये मुकाम और मर्तबा कि जब बंदा आले बैत अतहार की मवद्दत में मरा, उनसे मोहब्बत में मरा, तो इज़राइल भी खुशखबरी सुना रहे हैं और मुनकिर नकीर भी खुशखबरी सुना रहे हैं जन्नत की। हम जो कुछ करते हैं यहाँ, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, जो कुछ भी हमारे इबादत हैं, मामलात हैं, हमारे खैर हैं, क्यों करते हैं? जन्नत क्यों करते हैं? जन्नत के लिए करते हैं। तो कैसा खुशनसीब है वो शख्स कि आमाल में कमजोरी रह गई मगर आले अतहार की मवद्दत से सीना रोशन और मुनव्वर है।
اور دل منور و روشن ہے اہل بیت اطہار کی مودت سے، تو موت کا فرشتہ جہان اور سانس لینے سے پہلے جنت کی خوشخبری سنا، جنت کی خوشخبری۔ اور منکر نکیر سوالات نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی جنت تمہاری ہوگی، اب پوچھنا کیا۔ اہل بیت اطہار کی مودت سے سینہ بھرپور ہے اور قبر منور و روشن ہے، پوچھنا کیا ہے، جنت تیری ہوگی، جنت کی خوشخبری دے کے چلے جاتے۔ پھر حضور اکرم فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ جو اہل بیت اطہار کی مودت میں مارا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے اس حال میں کہ اس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی مودت تھی۔ تو حضور کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا یزف الی الجنہ، اسے یوں سجا کر، بناؤ سنگار کر کے، اس کا میک اپ کر کے، اسے بنا سوا سجا کر یوں جنت میں لے جایا جاتا ہے جیسے دلہن کو اپنے دلہا کے گھر میں لے جایا جاتا ہے۔ تو مثال دی ہے آقا نے، جس طرح دلہن کو سجا سنوار کر، بنا کر، نکھار کر، پورے بناؤ سنگار کے ساتھ، ہار سنگار کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دلہا کے گھر سے دھارنا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت کرنے والے کو پورا بناؤ سنگار کر کے جنت کی طرف لے جائے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، کہ جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اس کی قبر ہی میں جنت کے 2 دروازے کھول دے۔ قبر ہی میں کتنے دروازے کھول دے؟ ہر ایک شخص جو مرتا ہے نیک اور صالح، اس کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے، جنت کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے جس میں، اور اگر وہ گناہ گار ہو تو جہنم کا ایک دروازہ اس کے ہی کھول دیا جاتا ہے، اسے نظارہ کرا دیا جاتا ہے اور دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ، اور جنتی کو جنت دکھانے کہ یہ تیرا ٹھکانہ، ایک ہی دروازہ کھلتا ہے۔ مگر جو اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت میں مرتا ہے، قبر میں اس کے لیے ایک نہیں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھیے الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ وہ شخص جو اہل بیت اطہار کی مودت میں مرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کا مسکن بنا دیتے، رحمت کے فرشتے وہاں طواف کرتے رہتے۔ مزار کسے کہتے ہیں؟ زیارت گاہ، یعنی جس کی زیارت کے لیے، اس کی زیارت کے لیے رحمت کے فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے۔ پھر فرمایا یہ ہمارے لیے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم کہتے ہیں جس نے آل نبی سے پیار کیا وہ شیعہ ہو گیا۔ حضور نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا، کیا؟ الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل سنت والجماعت، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتا ہے، وہ جہاں جس حال میں بھی ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہوتا ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہوتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی بھی اہل سنت والجماعت والی اور اس کی موت بھی مسلک حق اہل سنت والجماعت پر ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر لوگ اہل سنت والجماعت کہلاتے رہے، لیکن حضور نے ڈگری دے دی ہے کہ سنی وہ ہوگا جو اہل بیت اطہار کی مودت میں جیے گا اور اہل بیت اطہار کی محبت میں جسے موت آئے گا۔ اس کے علاوہ بے شک ٹائٹل لگاتے رہے، میرے آقا نے کہا سنی وہ ہے، اہل سنت والجماعت جو ہے جس کی زندگی اہل بیت کے ساتھ محبت میں گزری اور موت بھی اسی محبت کے ساتھ آئی۔ پھر فرمایا آقا نے الا ومن مات، یہ تو تھے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے۔ اب دوسری طرف جاتے ہیں جو بغض رکھتے، جو حسد رکھتے، جو عداوت رکھتے، جنہیں اچھی نہیں لگتی اہل بیت اطہار، اور بہانوں سے تاریخوں کا سہارا لے کر
اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھانے والے اور جبر کرنے والوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ یزید کو بھی حضرت امیر المومنین یزید کہتے پھرتے ہیں لعنت اللہ علیہم وعلیہ، اسے بھی امیر المومنین کہتے ہیں۔ اور ایسے بدبخت بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کو میں وہ لفظ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ایمان یہ کہنے نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ باغی تھے۔ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ کہتے تھے انہوں نے بغاوت کی ہے امیر المومنین کے۔ ایسے بدبخت بھی اب پیدا ہو گئے جن کے موضوعات اور جن کی گفتگو خطابات کی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے بڑھ کر ہے بنو امیہ کی، اور وہ لوگ اس کے حکمران یزید ہوں یا ان کے آباء و اجداد یزیدی ہوں سارے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیۃ من لوح اللہ۔ یہ جو آل بیت اطہار کی بغض میں مرتا ہے، دشمنی اور عداوت میں موت اسے آتی ہے، زندگی زہر عداوت میں گزری تو موت عداوت اور بغض میں آئی ہے، تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز وہ ایسے آئے گا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں لکھا ہوگا کیا؟ آیۃ من لوح اللہ، اللہ کی رحمت سے اسے دھتکار دیا گیا، اسے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، یعنی اللہ رب العزت بھی اسے دفع کر دے گا کہ میری رحمت سے دور ہو جا بدبخت، جب تجھے میرے محبوب کی آل سے کوئی نسبت نہیں تو میری طرف کس طور سے آ رہا ہے اور کس شفاعت اور کس بخشش کی امید پر آ رہا ہے میری طرف۔ پھر آقا فرماتے ہیں اللہ، اب یہ سینوں میں جھانکنا چاہیے ہر اس شخص کو جس کے اندر اہل بیت اطہار کی بغض اور عداوت کا ایک ذرہ بھی اور ذرہ کم ترین بھی موجود ہے تو اسے سوچنا چاہیے۔ آقا نے فرمایا جتنی نمازیں، جتنی عبادتیں، جتنی ریاضتیں، جتنے سجدے قیام کو جو تسبیحات کرتا رہا اور مومنوں کی شکل میں جیتا رہا ہے، مسجدوں میں پھرتا رہا ہے، تبلیغوں میں پھرتا رہا ہے، دین کی تبلیغ کرتا رہا ہے، مگر آقا فرماتے ہیں ایک نقص اس میں تھا، اور وہ نقص یہ تھا کہ آل بیت سے بغض رکھتا، آل بیت سے بغض رکھتا تھا۔ حضور نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد، جو آل بیت اطہار کے بغض میں مر گیا، ماتا کافرن، وہ جیسا بھی مومن کہلانے والا تھا اور مومن نظر آنے والا تھا، آقا فرماتے ہیں وہ کافر کی موت مرا۔ کون سی موت مرا ہے؟ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ ایک ایک حدیث پلے باندھنے والی اور یاد رکھنے والی ہے۔ اہل بیت اطہار کا نام ہم یوں ہی نہیں لیتے، یہ تو خوش نصیب ہے ہم لوگ، اور ہر وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے سینے میں اللہ نے اہل بیت اطہار کی محبت ڈال دی۔ یہ محبت یا مودت کا ہونا یہ اختیاری نہیں ہوتا، یہ اختیاری نہیں ہوتا، یہ خود بخود ہوتی۔ اگر یہ اختیاری ہوتا تو مجنو کبھی بھی لیلا سے پیار نہ کرتا، یہ بھی اختیاری ہوتی ہے۔ ہمیں بھی جو محبت اہل بیت اطہار کی ملی ہے یہ ہمارے اختیار میں نہ تھی، اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، تو فقط اس بات کا ہونا کہ ہمارے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، اسی بات پر اگر سجدہ شکر کرتے رہے تو زندگی گزر جائے اور حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی بات پر ناز کیا کریں اور اس کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم تو دنیا کی چکا چوند میں مست ہونے والے لوگ ہیں، ہم تو حسن میں کھو جانے والے لوگ ہیں، ہم تو شیطانی اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، مولا ہم جیسے گناہگاروں کو اہل اطہار کی محبت عطا کر دی۔ اسی ایک بات پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو زندگی کم ہو جائے گی، شکر ادا نہیں ہو سکے۔ ہمارے اختیار میں ہوتا پتہ نہیں کیا کرتے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ نے ہر نجس، ہر پلید کو اہل بیت سے دور کر دیا، اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ لہذا جس کے سینے میں بغض اہل بیت ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پاک نہیں، ناپاک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ناپاک تھا
اس لیے اس کے سینے کو آل اطہار کی مودت کے لیے منتخب نہیں کیا۔ اور ہم اگر چنے گئے، ہم کون سے پاک لوگ، ہم بھی گناہگار لوگ، ہماری خطاؤں کے رجسٹر جو بھرے پڑے ہیں یہ کھلیں گے تو پتہ چلے، مگر ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا خطائیں، کیا کیا لغزشیں، کیا کیا گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہم کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز رب نے دیکھی ہے نا، کہ اللہ رب العزت نے سب کو صرف نظر کرتے ہوئے ہر چیز کی طرف سے نظر کو پھیر لیا ہے، کہیں کوئی رحمت آل اطہار کی مودت اور ان سے نسبت کی موجود تھی کہ اس کے محبوب کی آل کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کوئی تو خیر ہمارے سینے میں دیکھی ہے کہ اپنے محبوب کی آل کی طرف مائل جائے، ورنہ ہم خود اگر اسے ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں وہ خیر نظر نہیں آئے گا۔ ہم اس قدر گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، لیکن رب کی نگاہ نے کہیں وہ خیر دیکھ لی تو ہمیں اب خیر کی طرف بلا لیا۔ تو جو ناپاک ہوتے ہیں ان کے سینوں میں کبھی آل اطہار کی مودت مسکن نہیں بناتی، اور جو پاک ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں وہ منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستان عزیز وقار اس بات پر اس کا شکر ادا کرتے کرتے زندگی گزر جائے تو پھر بھی زندگی کم ہے اور حق ادا نہیں ہوتا۔ لہذا شکر ادا کرنا چاہیے ہر دم اس بات پر کہ مولا ہم جیسوں کو آل اطہار کی محبت کے لیے چن لیا، ہم جیسوں کو چن لیا۔ پھر فرمایا میرے آقا نے الا ومن مات علی بغض آل محمد، جو آل اطہار کے بغض میں مر جاتا ہے لم یشم رایت الجنت، جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے۔ جنت کی خوشبو حدیث میں آتی ہے 500 سال کے فاصلے پر یا 1000 سال کے سفر کے فاصلے پر جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ جہاں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، وہاں کے فاصلے کتنے ہوں گے؟ یہ وہاں کے فاصلے، مگر یہ بدبخت ہوا ہے کہ جنت تو جنت رہی، اتنا دور ہوگا کہ جنت کی خوشبو کو بھی پا نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا میرے آقا نے، اور یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، ہر کوئی قیامت کے روز حضرت آدم سے لے کر رسول کائنات کی امت تک ہر کوئی شفاعت کا ملتجی ہوگا، اور ہر نبی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، اور امت چلتے چلتے در مصطفیٰ میں آئے گی تو حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی تو ہوں، آج کے روز ہر ایک کی اولین و آخرین کی شفاعت کرنے والا میں ہی تو ہوں۔ تو کوئی قریب ترازو، کوئی نبی کوثر اور کوئی صراط میں ان کو پکارتا ہوگا اور کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ اللہ کی جلالت پورے کمال پر ہوگی، نبیوں کو بھی یارہ نہیں ہوگا کہ شفاعت کر سکے اور زبان کھول سکے، مگر مصطفیٰ جب شفاعت کریں گے اس کے بعد ہر ایک کو حلا شیری مل جائے گی، مصطفیٰ کے بعد ملے گی، مصطفیٰ سے پہلے کسی کو ہمت نہیں ہوگی بڑے سے بڑے رسول کو بھی کہ اللہ کے سامنے گئے مولا اس کو بخش دے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، مگر مصطفیٰ جب سفارش کریں گے اس کے بعد ہر کوئی سفارش کرنے لگ جائے گا، کیونکہ رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہو، ہر کوئی کہے گا اور کسی کو دیکھو، مگر حضور فرمائیں گے ہاں آ جاؤ، میں ہی تو آج کے روز شفاعت کرنے والا ہوں، میں ہی تو شفاعت کرنے والا ہوں۔ مگر اس بدبخت کو دیکھو کہ آقا فرماتے ہیں من ماتا علی بغض آل محمد فلا نصیب لہ شفاعتی، ہر ایک کے لیے شفاعت ہوگی، مگر جو آل بیت اطہار کی بغض میں اور عداوت میں مر گیا ہے اس بدبخت کو اس دن میری شفاعت کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس دن وہ بدبخت جب حضور کی شفاعت عام ہوگی، حضور کی شفاعت عام ہوگی، حضور فرماتے ہیں اس دن اسے میری شفاعت میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، ایک رحمت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ دوستان جو کہا اہل بیت اطہار کی مودت کیوں ضروری ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اور دین اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔
آج ہم نے احادیث کی روشنی میں دیکھا کہ آل بیت اطہار کی محبت کرنے والے اور ان سے مودت کرنے والوں کا انجام کیا ہے، اور آل بیت اطہار سے بغض رکھنے والوں کا انجام کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں آل بیت اطہار کی مودت ہی پر قائم رکھے، ہماری زندگی بھی آل اطہار کی مودت پر گزرے اور ہمیں موت بھی آل اطہار کی مودت و محبت پر آئے۔ یقیناً یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی آل کی مودت کا خزانہ عطا فرمایا۔ اس خزانے کو چوروں سے بچا کر، اس خزانے کو چوروں سے بچا کر، ہر طرف چور پھرتے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے جبوں والے، بڑے بڑے کفنوں والے، بڑی بڑی تسبیحات والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے چور پھرتے، بڑے مومنانہ لباس میں پھرتے۔ دعا یہ کیا کریں کہ یہ، اور کوشش یہ کریں اپنے آپ کو کہ یہ خزانہ ہے، ہمارا سونا ہوتا ہے نا ہمارے پاس، تو ہم نے کبھی اپنے کمرے کی وہ جو کنس بنی ہوتی ہے کارنس، اس پر کبھی نہیں اسے رکھتے۔ کہاں رکھتے؟ کسی بکسے میں، کسی، اب تو آ گئے وہ لا کر آ گئے، اس میں سنبھال کر رکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی اٹھا نہ لے۔ تو سونا ہمارے پاس ہوتا ہے، بچہ ہمارا ہوتا ہے، ہم اسے باہر نہیں نکلنے دیتے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی جو قیمتی چیز ہو ہم اسے چھپا کر اور بچا کر رکھتے ہیں۔ دوستان جی وقار، یہ دنیا کی جتنی دولتیں ہیں یہ قیمتی ہوں گی، مگر آل اطہار کی مودت سے بڑھ کر کوئی دولت قیمتی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اس دولت کو بطور خاص بچا کر رکھیں، اور یہ بچتی کیسے ہے کہ اسے خود پر بھی اختیار کریں اور اپنے بچوں کو درس دیں، تاکہ ان کی فطرت اور ان کی جبلت میں آل اطہار کی مودت بس جائے۔ یوں جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، آل اطہار کی مودت بھی ایسے دوڑے تھیلیسیمیا نہ ہو جائے گی کہ پھر خون بدلنا پڑے گا۔ ایسے یہ محبت دوڑتی رہے، رگوں میں دوڑتی رہے، ایمان کی رگوں میں دوڑتی رہے، دین کی رگوں میں دوڑتی رہے، روح کی رگوں میں دوڑتی رہے، من کی رگوں میں یہ دولت دوڑتی رہے۔ اسے بچا کر رکھنا آل اطہار کی مودت کے حوالے سے رسول کائنات فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات، حدیث میرے آقا کا ایک ایک قول اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف قیمتی، مگر یہ جو حدیث سنا رہا ہوں یہ ایک ایسی قیمتی نصاب ہے ہمارے لیے، اور وہ نصاب یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری اولادیں ہماری باتیں نہیں مان رہی، کیونکہ ہم نے اولاد کی طرف وہ توجہ دینا چھوڑ دی۔ اب جو توجہ دینی تھی اور جس توجہ کی آقا نے تلقین کی ہے وہ توجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، 3 عادتیں سکھاؤ۔ کون کون سی؟ حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور ان محبتوں میں ڈوب کر قرآن کو پڑھنے کی تلقین کرو۔ تو یہ 3 چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں دوستو۔ یہ خزانہ تب بچے گا، یہ خزانہ تب بچے گا ہمارے پاس جب ہم اس خزانے کو اپنی اولادوں میں منتقل کریں، اپنی اولادوں کی فطرتوں میں اور ان کی روحوں میں اور دل و دماغ میں منتقل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آل اطہار کی مودت و محبت نصیب فرمائے اور اپنی اولادوں تک اس مودت اور محبت کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔